Subscribe Muhammad Amjad Nadwi, Indian Islamic scholar. بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات وما تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. الذين يحملون العرش ومن حوله، جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کے ارد گرد ہیں، وہ تسبیح بیان کرتے ہیں اپنے رب کے حمد کے ساتھ اور اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے استغفار کرتے ہیں جو ایمان لے آئے، اور کہتے ہیں اے ہمارے رب، ہر چیز تیری رحمت اور علم میں سمائی ہوئی ہے، تو ان لوگوں کی مغفرت فرما دیجئے جنہوں نے توبہ کی اور تیرے راستے پر چلے، اور ان کو جہنم کے عذاب سے بچا لیجئے۔ اے ہمارے رب، ان کو داخل کر دیجئے ہمیشہ ہمیش کے باغوں میں جس کا آپ نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور جو کوئی نیک ہوا ان کے آبا و اجداد میں سے، ان کی بیویوں اور ان کے اولاد میں سے، تو بے شک تو بڑا ہی غالب اور حکمت والا ہے، اور ان کو برائیوں سے بچا لیجئے، اور جس کو تو اس دن برائیوں سے بچا لے یقیناً تو نے ان پر رحم فرما دیا، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ یہ سورہ مومن چل رہی ہے، اس میں حامیم سے اس کا آغاز ہوا، اس کے بارے میں بتایا گیا کہ حروف مقطعات میں سے ہے یا اللہ کے ناموں میں سے ہے یا اسم اعظم ہے وغیرہ وغیرہ۔ بہرحال یہ سارے حوامیم جو 7 صورتیں ہیں یہ قرآن کے باغوں میں سے ہیں۔ اللہ کی کتاب نازل کی گئی ہے اور وہ مغفرت کرنے والا، گناہوں کا توبہ قبول کرنے والا ہے، توبہ کرنے والوں کی، اور سخت ترین عذاب دینے والا ہے جو نافرمانی کرے، اور بڑا ہی احسان کرنے والا ہے، قدرت والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ جو لوگ اللہ کے آیتوں میں جھگڑتے ہیں دراصل وہ کافر اور منکر لوگ ہیں، لہذا ان کو اگر کچھ دنیا کی آشائش اور راحت و سکون کے کچھ اسباب اگر میسر ہیں تو ان کی اس چلت پھرت اور ان کی اس الٹ پھیر کی وجہ سے آپ غرور میں نہ، ان کے دھوکے میں نہ پڑیں، کیونکہ اس سے پہلے بھی نوح علیہ السلام کی قوم نے جھٹلایا اور بہت سی قوموں نے جھٹلایا اپنے نبیوں کو، اور بہت سے امتوں نے تو اپنے نبیوں کے ساتھ برا سلوک کیا، ان کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، بعض نے تو قتل بھی کر ڈالا، اور ان لوگوں نے قرآن میں بحث مباحثہ کیا اور باطل چیز کے ذریعے بحث کیا، اور سوچا کہ باطل کو جو ہے وہ غالب کر دیں حق پر اور حق کو مٹا دیں، تو اللہ نے ان کی گرفت کر لی اور بڑا سخت ترین عذاب تھا۔ لہذا اللہ کی بات ایسے لوگوں پر جو کافر ہیں ثابت ہو جاتی ہے، اور یہ بھی ثابت ہو جاتا ہے کہ وہ جہنمی ہیں۔ اللہ کی صفات، اس کی قدرت وغیرہ کے ذکر کے بعد پہلے کافروں کا، منکروں کا ذکر ہوا، اور دنیا میں ان کے لیے کچھ راحت اور سکون کے اسباب کا بھی ذکر ہوا، لیکن اخروی اعتبار سے ان کو عذاب دیا جائے گا یہ بھی بتا دیا گیا۔ لہذا مومن دنیاوی حالت کو دیکھتے ہوئے غرور میں دھوکے میں نہ پڑے۔ اب آگے پہلے تو فرشتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے، اس کے بعد پھر مومنین کا ذکر کیا جا رہا ہے۔
تو پہلے فرشتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ خاص فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں یا آخرت میں اٹھائے ہوئے ہوں گے. آج بھی وہ گویا اٹھائے ہوئے ہیں اور آخرت میں بھی وہ اٹھائے ہوئے ہوں گے. عرش یہ کہہ لیجیے ایک قسم کا تخت کہہ لیجیے. وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ تخت کیسا ہوگا، کیونکہ وہ اللہ کا ہے، اللہ حاکم ہے. جب اللہ کے بارے میں کچھ نہیں بیان کر سکتے تو اللہ نے اپنے سے متعلق جو چیزیں بیان کی ہیں اس کی وضاحت نہیں کر سکتے. لیکن بہرحال اللہ نے یہ فرمایا کہ اس کے عرش کو فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں. 13ویں پارے میں سورہ رعد میں کہا گیا کہ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترون، آسمان کے بارے میں فرمایا ہے کہ تم آسمان کو دیکھ رہے ہو کہ بغیر ستون کے وہ نظر آ رہا ہے، کہ اتنی بڑی چھت بغیر ستون کے، بغیر پلر کے، بغیر دیوار کے اللہ رب العزت اٹھائے ہوئے ہیں. اور یہ عرش بھی اللہ رب العزت ویسے ہی ہے، بس ایک فرشتے اس کے اٹھائے ہوئے ہیں. اور کیسے اٹھائے ہوئے ہیں اور عرش کیسا ہے اللہ بہتر جانتا ہے، ہمیں اس کا کوئی علم نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ اللہ نے کچھ مخصوص فرشتے بنائے ہیں جن کا مخصوص کام ہے. جیسے مثال کے طور پر حضرت جبریل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام وغیرہ وغیرہ، یہ جو 4 فرشتے ہیں یہ بہت مخصوص اور مقرر فرشتوں میں سے ہیں. اس کے بعد یہ 8 فرشتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے. ایک جگہ یہاں پر ذکر کیا گیا ہے قرآن کی آیت میں کہ الذین یحملون العرش ومن حولہ، الذین یحملون العرش فوقہم یومئذ ثمانیہ، کہ جو فرشتے اس دن عرش کو اٹھائے ہوئے ہوں گے ان کی تعداد 8 ہوگی. تو گویا کہ اللہ کا عرش 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں. اور جو فرشتے اس عرش کے ارد گرد ہیں وہ اللہ کی تسبیح مناجات میں لگے ہوئے ہیں، اس کی حمد و ثنا میں لگے ہوئے ہیں، اور وہ ایمان رکھتے ہیں اللہ پر. وہ استغفار کرتے ہیں یعنی مغفرت مانگتے ہیں، مغفرت کے طلبگار ہوتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لے آئے. پھر اللہ رب العزت سے گویا وہ فریاد کرتے ہیں کہ پروردگار تیرا علم اور تیری رحمت ہر چیز سے بڑی ہے، یعنی ہر چیز تیری رحمت میں اور تیرے علم کے اندر سما گئی ہے، کوئی چیز اس سے باہر نہیں ہے. تو پروردگار جو ایمان لے آئے ہیں ان کو معاف فرما دے، اور جو تیرے راستے پر چلے ان کو معاف فرما دے، ان کو جہنم کے عذاب سے بچا لے. تو یہ فرشتے دعا کر رہے ہیں. مزید دعا کر رہے ہیں کہ پروردگار ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے بہشت میں اور باغوں میں داخل فرما دے جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور جن کے آبا و اجداد نیک، جن کی بیویاں نیک، جن کی اولاد نیک ہیں ان کے لیے بھی ہے، ان کو بھی ان میں داخل فرما دے. یقیناً تو بڑا ہی غالب ہے اور حکمت والا ہے. آخرت میں جب مومنین کو جنت میں داخل کیا جائے گا تو تمام کے تمام مومنین جنت میں جائیں گے، اور جنت میں ان کا ایک خاص ٹھکانہ، ان کے لیے اپنی ایک خاص جنت ہوگی، مقام ہوگا جس میں وہ سب کے سب جائیں گے. لیکن اللہ رب العزت نے ایک جگہ فرمایا کہ والذین آمنوا واتبعتم ذریتہم بایمان الحقنا بہم ذریتہم، کہ جو لوگ ایمان لے آئے اور ان کی ذریت بھی ایمان لے آئی اور وہ سب جنت میں جانے والے ہیں، تو اللہ نے فرمایا کہ ہم ان کی اعلی اولاد کو بھی ان کے ساتھ ملا دیں گے، ان کے ساتھ ملا دیں گے. مراد یہ ہے کہ دادا کی جنت یہ، ان کے بیٹے کی جنت یہ، ان کے بیٹے کی جنت یہ، ان کے بیٹے کی جنت یہ، گویا کہ سب کو ایک دوسرے سے بالکل قریب تر کرتے چلے جائیں. الحقنا بہم ذریتہم، ہم ان کی ذریت کو بھی جنت میں ان سے ملا دیں گے. ایک تو یہ مراد کہ سب کو اللہ رب العزت قریب قریب کر دے گا، تمام خاندان اور پریوار کے لوگوں کو
اللہ رب العزت کیا کرے گا کہ جنت میں سب کو ایک دوسرے سے بالکل قریب کر دے گا. ماں باپ سب کی جنتیں اپنی اپنی ہوں گی، اس میں تو کوئی شک نہیں. اور اللہ رب العزت یہ بھی کر سکتا ہے کہ اولاد اور پریوار جتنے ہیں پریوار کے لوگ، اللہ کہے کہ سب لوگ ایک ساتھ رہنا چاہتے ہو، چلو ہم سب کو ایک ساتھ بھی ملا دیتے ہیں، تو ایک ساتھ بھی اللہ کر دے. اللہ کے لیے ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایک ہی جنت میں سارے پریوار کے لوگ رہنا چاہیں رہ سکتے ہیں. اللہ کی طرف سے ہے کہ القنا بہم ذریتہم، ان کے اولاد کو ہم ملا دیں گے. دوسرے کی ماں کی جنت الگ، باپ کی جنت الگ، دادا کی جنت الگ، دادی کی جنت الگ، وغیرہ وغیرہ، سارے رشتہ داروں کی جنت الگ، آپ کی جنت الگ، آپ کے بیٹوں کی پوتوں کی جنت الگ، لیکن سب ایک دوسرے سے کیا ہوں گے؟ ملے ہوئے گے. جیسے مثال کے طور پر گھروں میں بٹوارا ہوتا ہے تو ایسا تو نہیں ہوتا کہ سب کو بھگا دیا جائے کہ لندن میں، ایک توران میں، ایک ایران میں. جو چیز ہوتی ہے اسی میں سب کو بانٹ کے دیا جاتا ہے. بھائی ایک طرف یہ تمہارا ہے، ایک طرف یہ تمہارا ہے، ایک طرف اس سے ملا ہوا تمہارا ہے، ایک طرف اس سے ملا ہوا تمہارا ہے، تم ادھر ہو جاؤ، تم ادھر ہو جاؤ، تم ادھر ہو جاؤ. ایسے ہی اللہ رب العزت تمام لوگوں کی جنتیں بنا دے گا کہ باپ کی جنت، اس کے بغل میں ان کی جنت، اس کے بغل میں ان کی جنت. کسی کی جنت کسی سے کم نہیں ہوگی. ہاں اپنے عمل کے اعتبار سے جنت کسی کی چھوٹی کسی کی بڑی ہو، وہ عمل کے اعتبار سے الگ بات ہے، لیکن جس کی جو جنت ہے اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوگی. ہاں ایک دوسرے سے بالکل قریب ہوں گے، ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے، اور جب ملنا چاہیں ایک دوسرے کے پاس بالکل آ جائیں اور فوراً ملاقات کر لیں. یہی نہیں بلکہ تمام مومنین کی بات ہے. ہم آج کے دور کے مسلمان جب جنت میں جائیں گے اور یہ سوچیں کہ ہم صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین سے ملاقات کریں، ہم ابو بکر صدیق، عمر اور کیا بولتے ہیں عثمان، علی اور حسنین یعنی امام حسین اور حسن وغیرہ وغیرہ رضی اللہ تعالی علیہ اجمعین صحابہ کرام جو ہیں، ہم کسی بھی صحابی سے سوچے ملاقات کریں تو ایسا نہیں کہ منع کر دیا جائے گا. ملاقات کے لیے اجازت ملے گی. ہاں آپ جائیے ان کی جنت میں جائیے اور ان سے ملاقات کر کے پھر آپ اپنی جنت میں واپس آ جائیے. تو ملنے کی اجازت تو مکمل ہوگی، لیکن رہنا اپنی جنت میں. ان میں یہ خصوصیت اللہ نے دی ہے کہ جو عزیز ہیں، جو بیٹے ہیں، اولاد ہیں، بیوی ہیں، بچے ہیں، ان کی جو کیا بولتے ہیں جنتیں ہوں گی وہ آپ سے بالکل ملا کر قریب تر کر دی جائیں گی. الحقنا بہم، ان کو ہم آپ سے ملا دیں گے. اور یہ فرشتے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ان کو ہمیشہ کی جنت میں داخل کر دے، کیونکہ ان سے تم نے وعدہ کیا ہے، اور ان کو آخرت کی برائی سے بچا لے. آخرت کی میں تو بھائی کوئی برائی تو کر نہیں سکتا. اگر دنیا کے اعتبار سے ہم گناہ کرنا سمجھیں تو یہ برائی مراد یہاں نہیں ہے، کیونکہ ان کو برائی سے بچا لے. اس دن مراد یہ کہ اس دن عذاب سے بچا لے، کیونکہ گناہوں کے پاداش میں ہی سزا ملے گی، جہنم انسان جائے گا. تو فرشتے دعا کر رہے ہیں کہ پروردگار ان کو اس دن برائیوں سے بچا لے، یعنی ان آفتوں سے، مصیبتوں سے، اس دن کے سزاؤں سے، اس دن کی آزمائشوں سے. اے اللہ ان کو بچا لے. اور جس کو اے اللہ تو بچا لے تو سچ بات یہ ہے کہ تو نے اس پر اپنا رحم کر دیا، اس پر اپنا رحم کر دیا. ایک طرف تو یہ کہا گیا کہ انسان نیک عمل کرے گا تو جنت میں جائے گا، جیسے پیچھے بتا دیا گیا کہ جو ایمان لے آئے، نیک عمل کیے تو اور اللہ کے راستے پر چلے تو اللہ ان کو جنت میں داخل کرے گا. لیکن یہ نیک عمل، یہ ایمان، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ اللہ رب العزت کے لطف و مہربانی سے ہی ہے. ہر چیز پر اللہ رب العزت کی مہربانی اور اس کی رحمت غالب ہے. کوئی شخص یہ گھمنڈ کرے کہ میرے پاس تو ایمان ہے، میرے پاس تو عمل صالح ہے، ہم اس کی وجہ سے جنت میں چلے جائیں گے، تو اس کی وجہ سے کوئی بھی جنت میں نہیں جائے گا. ہاں یہ سبب بنے گا، لیکن اللہ رب العزت کی رحمت سے ہی وہ جنت میں جائے گا. بس آتا ہے کہ کسی شخص کو ایسا ہوا کہ نہیں ہمارے پاس تو نیکیاں ہی نیکیاں ہیں، ہم تو جنت میں جائیں گے، ہمیں جنت میں جانے سے کون روک سکتا ہے؟ اللہ رب العزت اس کو اپنی نعمتیں گنوائے گا، اسے اپنی نعمتیں کیا کرے گا؟ گنوائے گا. اور ان نعمتوں کے بدلے میں جب اس کی نیکیاں رکھے گا تو نعمتوں کے بدلے میں اس کی نیکیاں کیا ہو جائیں گی؟ خود بخود کم ہو جائیں گی. اب وہاں پر نعمتوں کے بدلے میں اگر نیکیاں کم ہو گئیں تو انسان تو اس وقت پریشان ہو جائے گا. تب پھر اللہ کہے گا جا میرے بندے، میں نے تجھے اپنی رحمت سے جنت میں داخل کر دیا. تو کوئی اس پر غرور نہ کرے
کہ ہم ایمان والے ہیں، عمل صالح والے ہیں، اس لیے ہم ہر حال میں جنت ہی میں جائیں گے؟ نہیں، یہ سبب ہے جنت میں جانے کا، یہ سبب ہے اللہ کو راضی کرنے کا، یہ سبب ہے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کا۔ جب اللہ راضی ہو جاتا ہے کسی عمل سے، اللہ راضی ہو جاتا ہے کسی شخص کے کسی کردار سے، اس کے عمل سے، اس کے طریقے سے، اللہ نے جو طریقہ بتایا اس پر چلنے سے، اگر اللہ راضی ہو گیا تو یقیناً اللہ کی رحمت اس پر غالب آ گئی، اس پر غالب آ گئی ہے، تو انسان جائے گا اللہ کی رحمت سے ہی۔ اسی طرف گویا اشارہ کیا جا رہا ہے کہ پروردگار ان کو برائیوں سے بچا لے، ان کو عذاب سے بچا لے، اور جس کو تو نے بچا لیا حقیقت یہ کہ تو نے اس پر رحم کر دیا، اور جس پر اللہ نے رحم کر دیا اس کا بیڑا پار ہو گیا، اس کو سب سے بڑی کامیابی مل گئی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو انہی کامیاب لوگوں میں شامل فرما دے، اور انہی لوگوں میں شامل فرما دے جن پر وہ آخرت میں اپنا کرم، اپنا رحم فرمائے گا، اور خاص رحمت فرمائے گا، اور ان کو عذاب سے بھی بچا لے گا۔ اللہ ان میں شامل فرما دے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک۔